وہ اس شہر میں طوفان کی طرح آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ تھی اور دل میں برف۔ لوگ اسے دیکھ کر رستہ چھوڑ دیتے تھے۔ ہمیشہ اس کا نام سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا جاتی۔ وہ ارسلان تھا، ایک ایسا انسان جو جھکتا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ مضبوط تھے اور ارادے اس سے بھی زیادہ۔ دنیا اس کے لیے کھیل تھی اور وہ اس کا کھلاڑی تھا۔ اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ اس کی زندگی میں سکون تھا مگر خوشی نہیں تھی۔ وہ رات کو اکیلے بیٹھ کر آسمان دیکھتا رہتا تھا، ستاروں سے باتیں کرتا اور خاموشی سے مسکراتا رہتا۔ اس کے گھر میں نوکر تھے مگر کوئی اپنا نہیں۔ اس کی ماں بہت پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ باپ کا سایہ تھا مگر وہ بھی بس نام کا تھا۔ ارسلان نے خود کو اکیلے بنایا اور اکیلے ہی مضبوط کیا۔ اس نے بچپن میں بہت تکلیفیں سہی تھی، اکیلے ہی۔ جب اسکول میں بچے گھر جاتے تھے تو وہ رکتا تھا، خالی کلاس میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا تھا۔ اسے کسی کا انتظار نہیں ہوتا تھا، کوئی آتا نہیں تھا۔ اس اکیلے پن نے اسے پتھر بنا دیا تھا اندر سے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ کبھی کمزور نہیں پڑے گا، کبھی کسی کو اتنا قریب نہیں آنے دے گا کہ تکلیف دے۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کاروبار شروع کیا۔ چھوٹے سے چھوٹے کام سے شروع ہوا اور اوپر گیا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ جو پیسوں سے ملتا ہے۔ بڑی گاڑیاں، بڑے گھر اور بڑے آدمی ملتے ہیں، مگر رات کو جب اکیلا ہوتا تو دل خالی لگتا اسے۔ وہ سوچتا کہ یہی زندگی ہے، وہ جو چاہتا تھا کہ یہی کامیابی ہے جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس شہر میں ایک لڑکی بھی رہتی تھی، نام تھا زارا۔ وہ غریب تھی مگر اس کے خواب بہت بڑے بڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بولتی تھی اور ہونٹ مسکراتے تھے، اور وہ ہر صبح سویرے اٹھ کر کام پر جاتی تھی۔ اس کے گھر میں ماں تھی اور ایک چھوٹا بھائی۔ زندگی نے اسے بہت کچھ دیا مگر سکون نہیں دیا تھا کبھی بھی۔ باپ نے چھوٹی عمر میں ہی دنیا چھوڑ دی تھی، تب سے ماں نے اکیلے سنبھالا تھا سارے گھر کو۔ سارا نے ماں کو تھکتے دیکھا تو پڑھائی چھوڑ دی۔ اس نے کہا پہلے گھر چلے گا پھر خواب دیکھیں گے۔ ماں نے منع کیا مگر زارا نے سنا نہیں کسی کی بات کو بھی۔ وہ کام پر لگ گئی اور ماں کو آرام دیا۔ چھوٹا بھائی عمر پڑھتا تھا اور زارا خوش ہوتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ عمر ڈاکٹر بنے ایک دن۔ اس خواب کے لیے وہ ہر روز محنت کرتی رہتی، ہر روز کرتی، تھکتی نہیں۔ وہ بازار سے گزرتی تو لوگ اسے دیکھتے رہتے تھے۔ اس کی سادگی میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی تھی، اس میں ایک اٹریکشن تھی۔ وہ کسی کی نظروں کی پرواہ نہیں کرتی تھی کبھی بھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ وہ اپنے خواب کی طرف چلتی رہے گی ہمیشہ۔ ایک دن وہ اپنے کام سے جلدی میں گزر رہی تھی، اچانک ایک بڑی گاڑی نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ رکی اور اس گاڑی کو غصے سے دیکھنے لگی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ارسلان باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے زارا کو ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں زارا کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ زارا نے اسے گھورا اور پھر آگے چلتی چلی گئی۔ ارسلان کے ڈرائیور نے کہا صاحب آپ کچھ فرمائیں گے؟ ارسلان نے کہا چلو اور پھر خاموش ہو گیا، مگر اس کے ذہن میں وہ چہرہ رہ گیا تھا۔ رات کو بھی وہ اسی چہرے کے بارے میں سوچتا رہا کافی دیر تک۔ اگلے دن اس نے اپنے آدمی کو بھیج کر پتہ لگوایا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ معلوم ہوا کہ لڑکی ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتی ہے اور اس کا نام زارا ہے اور ایک سیدھی سادی سی لڑکی ہے۔ ماں اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے شہر کے پرانے محلے میں۔ باپ نہیں ہے اور حالات بھی اچھے نہیں ہیں بالکل بھی۔ ارسلان نے یہ سب سنا اور چپ رہا کچھ دیر کے لیے، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کوئی کام نہیں۔ مگر وہ اس رات بھی سو نہیں پایا ٹھیک سے۔ اس کے ذہن میں زارا کا وہی انداز، وہی چہرہ گھومتا رہا جس طرح اس نے اسے دیکھا تھا، بغیر ڈرے، جس طرح وہ بغیر رکے آگے چلتی گئی تھی۔ ارسلان نے سوچا اس نے مجھے پہچانا نہیں شاید، یا پہچانا ہے اور پھر بھی نہیں ڈری۔ یہ دونوں حیران کن ہیں۔ اگلے دن وہ خود اس دکان کی طرف گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو زارا سامان ترتیب دے رہی تھی۔ اس نے ارسلان کو دیکھا اور پہچان لیا فوراً۔ اس نے کوئی حیرانی نہیں دکھائی اور کام کرتی رہی۔ ارسلان نے کہا تم نے کل مجھے غصے سے دیکھا تھا۔ زارا نے کہا آپ نے راستہ روکا تھا تو کیا کرتی میں۔ ارسلان پہلی بار کسی لڑکی سے ایسے جواب
سنا تھا کہ کوئی کسی لڑکی نے پہلی بار اس سے ایسے بات کی تھی۔ بنا ڈر کے مسکرایا اور کہا تم ڈرتی نہیں کیا کسی سے؟ زارا نے کہا ڈر ان سے لگتا ہے جو نقصان پہنچائے۔ ارسلان نے کہا میں نقصان پہنچا سکتا ہوں تمہیں، تم جانتی ہو میں ہوں کون؟ زارا نے کہا تو پہنچائیں، میں یہاں سے نہیں جانے والی کہیں بھی۔ ارسلان کو یہ جرات بہت پسند آئی مگر اس نے نہیں بتایا۔ وہ چلا گیا مگر دل میں خواہش چھوڑ گیا۔ وہ خواہش تھی کہ اسے دوبارہ ملنا ہے زارا سے۔ کچھ دن بیت گئے مگر ارسلان نے اپنے آپ کو روکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ نہیں چلتا، اس کے دشمن بہت تھے اور وہ کسی کو پھنسانا نہیں چاہتا تھا، مگر قدرت کے فیصلے انسان کے فیصلوں سے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں۔ وہ جتنا بھاگتا رہا اتنا ہی زارا کا خیال آتا رہا۔ اس نے کام میں لگنا چاہا مگر توجہ ہٹ جاتی تھی۔ میٹنگوں میں بیٹھتا اور ذہن کہیں اور چلا جاتا۔ آدمیوں نے نوٹ کیا کہ صاحب آج کل کہیں کھوئے رہتے ہیں۔ ایک رات اس کے گھر پر حملہ ہوا، بہت بڑا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور بچ گیا، مگر حملہ آوروں نے غلطی سے زارا کے گھر کو نشانہ بنا دیا۔ زارا کی ماں زخمی ہوئی اور بھائی ڈر کے مارے بے ہوش۔ محلے میں افراتفری مچ گئی اور لوگ باہر آئے۔ کسی نے ارسلان کو اطلاع دی کہ اس محلے میں نقصان ہوا ہے۔ ارسلان کو جب پتہ چلا تو وہ خود وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ زارا کا گھر جزوی طور پر متاثر ہوا ہے۔ زارا باہر کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ ارسلان نے زارا کو وہاں دیکھا جو رو رہی تھی خاموشی سے۔ اس نے کہا میری وجہ سے یہ ہوا، میں معافی مانگتا ہوں۔ زارا نے کہا معافی سے ماں ٹھیک نہیں ہوتی ارسلان صاحب۔ ارسلان نے کہا میں سب ٹھیک کروں گا، تم یقین کرو۔ زارا نے کہا میں کسی پر یقین نہیں کرتی۔ بہت آسانی سے ارسلان نے ماں کو فوری طور پر بہترین ہاسپٹل منتقل کروایا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ چوٹ لگی ہے مگر خطرہ نہیں ہے۔ ارسلان نے سارے اخراجات اپنے ذمہ لیے بغیر کہے۔ وہ چاہتا تو بس یہاں سے چلا جاتا اور بھول جاتا، مگر وہ نہیں گیا اور روز آتا رہا حال پوچھنے۔ زارا کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا مگر وہ کچھ بول نہ پاتی۔ وہ سوچتی تھی شاید یہ شخص آتا کیوں ہے بار بار یہاں؟ کیا صرف ذمہ داری سمجھ کر آتا ہے یا اور کچھ ہے؟ ماں نے ارسلان کو دیکھا اور کہا یہ اچھا لڑکا لگتا ہے۔ زارا نے کہا اچھا لگنے سے اچھا ہونا ثابت نہیں ہوتا ماں۔ ماں نے کہا بیٹا آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، اس کی آنکھیں سچی ہیں۔ زارا نے کہا ماں آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ ماں مسکرائی اور خاموش ہو گئی مگر وہ سمجھ گئی۔ ارسلان نے ایک دن زارا کو کہا باہر چلتی ہو، بات کرنی ہے۔ زارا نے کہا کیا بات ہے؟ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ ارسلان نے کہا اکیلے میں بات کرنی ہے تھوڑی دیر۔ زارا اٹھی اور اس کے ساتھ باہر برآمدے میں آ گئی۔ ارسلان نے کہا میرے دشمن بہت ہیں، میری زندگی خطرناک ہے، تم میرے ساتھ رہو گی تو مشکلوں میں پھنس سکتے ہو۔ زارا نے کہا میں پہلے سے مشکلوں میں ہوں، کوئی نئی بات نہیں۔ ارسلان نے کہا میں تمہیں نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں زارا۔ زارا حیران رہ گئی اور اس نے کچھ نہیں کہا، فوراً اٹھی۔ ارسلان نے کہا سوچ لو، جواب کل دینا، کوئی جلدی نہیں۔ رات بھر زارا سوتی رہی اور سوچتی رہی، ساتھ ساتھ اس کے دل نے کہا ہاں اور دماغ نے کہا نہ۔ وہ سوچتی رہی کہ یہ انسان کیسا ہے اندر سے جو اتنا سخت لگتا ہے، کیا وہ واقعی سخت ہے یا اندر کوئی اور شخص چھپا ہے جو نظر نہیں آتا؟ اس نے ارسلان کو دیکھا تھا جب وہ ماں کا حال پوچھتا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو الفاظ میں نہیں آتا، ایک قسم کی تکلیف جو پرانی تھی اور گہری تھی۔ زارا نے سوچا شاید یہ انسان بھی اکیلا ہے اندر سے۔ صبح ہوئی تو ماں نے پوچھا کیا سوچا تم نے بیٹا؟ زارا نے کہا یہ انسان ٹھیک نہیں لگتا مجھے کچھ۔ ماں نے کہا ٹھیک تو ہے، بس اس کی زندگی مشکل ہے۔ زارا نے کہا میں اس کی مشکل زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ ماں نے کہا تم پہلے سے ہی مشکل زندگی جی رہی ہو بیٹی، کم از کم کوئی تو ہوگا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ زارا کے آنسو نکل آئے اور اس نے ماں کو گلے لگایا۔ اگلے دن وہ ارسلان کے پاس گئی اور کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ ارسلان کے چہرے پر ایک سکون آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جس نے کہا تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نکاح ہوا سادگی سے مگر اس میں خلوص بہت زیادہ تھا۔ ذرا ارسلان کے گھر میں آ گئی تھی اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ پہلے دن گھر دیکھ کر حیران رہ گئی، بہت بڑا تھا۔ ارسلان نے کہا یہ تمہارا گھر ہے، جو چاہو کرو اس میں۔ زارا نے کہا یہ گھر بہت بڑا ہے مگر خاموش بھی بہت ہے۔ ارسلان نے کہا تم آ گئی ہو تو اب شور ہو جائے گا۔ زارا مسکرائی اور پھر خاموش ہو گئی مگر دل ہنستا رہا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔
ارسلان رات کو دیر سے آتا اور زارا جاگتی رہتی ہمیشہ اس کے لیے۔ وہ اس کے لیے کھانا گرم رکھتی اور چائے بناتی۔ ارسلان جب آتا تو دیکھتا زارا کمرے میں کتاب پڑھ رہی ہے۔ وہ کہتا، سو جاتی کیوں نہیں، اتنی رات تک جاگتی رہتی ہو؟ زارا کہتی، نیند نہیں آئی تو کیا کروں میں؟ ایک بار اس نے پوچھا، تم کیوں جاگتی رہتی ہو اتنی رات تک؟ زارا نے کہا، کیونکہ جب تک تم نہیں آتے نیند نہیں آتی۔ ارسلان نے کچھ نہیں کہا مگر اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کسی نے اس کا انتظار کب کیا ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور بولا، تم بہت مختلف ہو زارا۔ زارا نے کہا، مختلف کیسے؟ آپ کی بجلی کوئی تھی کیا؟ ارسلان نے کہا، میری زندگی میں کوئی نہیں آیا اس طرح۔ زارا نے کہا، پھر آپ کا موازنہ کس سے ہو رہا ہے؟ ارسلان نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا، تم نے بغیر کوشش کے مجھے سمجھ لیا، یہ مختلف ہے۔ زارا نے کہا، میں نے سمجھنے کی کوشش کی، بس دیکھا۔ ارسلان نے کہا، یہی تو سب سے بڑی بات ہے زارا۔ اس رات دونوں نے بہت دیر تک باتیں کی۔ زارا نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا کہ کیسے گئی۔ ارسلان نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا کہ کیوں گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا درد سنا اور سمجھا۔ اس رات کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ کچھ جڑ گیا تھا۔ صبح جب ارسلان اٹھا تو اسے محسوس کیا کہ ہلکا ہے، جیسے سالوں کا بوجھ کسی نے اٹھا لیا ہو کندھوں سے۔ اس نے زارا کو دیکھا جو ناشتہ بنا رہی تھی کچن میں۔ وہ گنگناتے ہوئے کام کر رہی تھی آہستہ آہستہ۔ ارسلان نے دروازے پر ٹیک لگائی اور دیکھتا رہا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، کب سے کھڑے ہو؟ ارسلان نے کہا، زیادہ دیر نہیں، بس ابھی آیا ہوں۔ زارا نے کہا، بیٹھو، ناشتہ تیار ہے، ابھی لاتی ہوں تمہارے لیے۔ ارسلان بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ عجیب سکون کیسا ہے؟ اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا ایسے۔ وہ سوچتا رہا اور زارا ناشتہ لے آئی خاموشی سے۔ ماں بھی آ گئی اور بھائی عمر بھی آ گئے۔ میز پر چاروں بیٹھی تھی اور باتیں ہو رہی تھی۔ ارسلان نے محسوس کیا یہ وہ چیز ہے جو وہ ڈھونڈتا تھا۔ گھر کا مطلب یہ ہے جو وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایسے سے گھر بنتا ہے مگر خاندان سے گھر بستا ہے۔ یہ بات اس نے آج پہلی بار سمجھی تھی سچ میں۔ عمر نے کہا، جیجا آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے۔ ارسلان نے کہا، پسند ہے تمہیں تو تمہاری ہے۔ عمر کی آنکھیں چمکی اور وہ بہت بہت خوش ہوا۔ زارا نے کہا، آپ بچوں کو بگاڑیں گے ارسلان صاحب۔ ارسلان نے کہا، بچوں کو خوش کرنا بگاڑنا نہیں ہوتا ہے۔ زارا نے کہا، یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا ابھی تک۔ ارسلان نے کہا، آ جائے گا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ۔ ماں نے دونوں کو دیکھا اور چپکے سے مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ ٹھیک جگہ ہوا ہے۔ دن گزرتے گئے اور گھر میں گہما گہمی رہنے لگی۔ زارا نے گھر کو سجایا اپنے ذوق اور پیار سے۔ ارسلان کو پہلے عجیب لگا، پھر پسند آنے لگا۔ دفتر سے واپس آتا تو یہ گھر مختلف لگتا۔ ایک دن اس نے کہا، تم نے یہ تصویر کہاں سے لی ہے؟ زارا نے کہا، خود بنائی۔ کیا اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ ارسلان نے کہا، بہت اچھی ہے، تم بناتی بھی ہو؟ زارا نے کہا، شوق تھا بچپن سے، میں اب وقت نہیں ملتا۔ ارسلان نے کہا، وقت اب ملے گا، تم بناتی رہو۔ زارا نے کہا، آپ کو واقعی پسند ہے یا بس کہہ رہے ہو؟ ارسلان نے کہا، میں جھوٹی تعریف کرنا نہیں جانتا۔ زارا خوش ہوئی اور اس نے اور تصویر بنانی شروع کی۔ گھر کی دیواریں زارا کی بنائی تصویروں سے بھر گئیں۔ ارسلان نے کہا، یہ گھر اب باقی گھر لگتا ہے، مگر زندگی میں سکون آیا تو مصیبت بھی آ گئی ساتھ ہی۔ ارسلان نے ایک پرانے دشمن نے منصوبہ بنایا تھا۔ وہ دشمن تھا جو ارسلان کا پرانا کاروباری ساتھی تھا۔ ارسلان نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا تھا مگر شاہد نے دیا۔ کئی سال پہلے شاہد نے ارسلان کے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ ارسلان نے اسے موقع دیا اور اپنا راز بھی بتایا، مگر شاہد نے وہی راز دشمنوں کو بیچ دیا پیسوں کے لیے۔ جب ارسلان کو پتہ چلا تو اس نے شاہد سے ناطہ توڑا۔ شاہد جانتا تھا کہ ارسلان بدلہ نہیں بھولتا کبھی، اس لیے وہ ڈرتا رہتا اور ڈر میں انسان غلط کرتا ہے۔ اب شاہد کو ڈر تھا کہ ارسلان اس سے بدلہ لے گا، اس لیے وہ پہلے وار کرنا چاہتا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ اس نے زارا کو نشانہ بنانے کا سوچا کیونکہ وہ کمزور جگہ تھی۔ شاہد نے اپنے آدمی کو کہا کہ زارا پر نظر رکھو، اس کے حرکات دیکھو اور موقع ملے تو ڈراؤ۔ ایک دن بازار جا رہی تھی زارا اپنی ماں کے لیے دوائی لینے۔
وہ واپس آ رہی تھی کہ کسی راستے میں روک لیا گیا۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا تم ارسلان کی بیوی ہو نا؟ سارا نے کہا ہاں کوئی مسئلہ ہے؟ اور اس نے گھورا۔ انہوں نے کہا ارسلان سے کہو کہ شاہد سے معاملہ ختم کرے ورنہ جو ہوا وہ دوبارہ ہوگا، وہ اس بار زیادہ ہوگا۔ زارا نے کہا آپ کا پیغام مل گیا، اب راستہ چھوڑ دیں۔ وہ لوگ ہنسے اور چلے گئے مگر زارا کا دل ڈر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھی گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے ارسلان کو سب کچھ بتایا، سب کچھ سچ سچ۔ ارسلان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں بدل گئیں۔ اس نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم ٹھیک ہو نا؟ زارا نے کہا میں ٹھیک ہوں مگر آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ ارسلان نے کہا میں کروں گا، تم فکر مت کرو بالکل بھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا فوراً شاہد کو پیغام گیا کہ اب معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ شاہد گھبرایا اور اس نے مزید لوگ اکٹھے کر لیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب لڑائی ہوگی کسی بھی وقت۔ اس نے شہر کے چند اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، پیسے کا لالچ دے کر، اور کہا ارسلان کو ختم کرو۔ ارسلان بھی جانتا تھا کہ شاہد چپ نہیں بیٹھے گا۔ اس نے اپنے گھر کی سیکیورٹی بڑھا دی، فوری طور پر ہر طرف آدمی لگا دیے اور خود بھی چوکنا رہا۔ زارا کو کہا کہ ان دنوں باہر اکیلے مت جانا۔ زارا نے کہا ٹھیک ہے مگر آپ خود خیال رکھنا۔ ارسلان نے کہا مجھے فکر نہیں، اپنی فکر تمہاری ہے۔ زارا نے کہا آپ کی فکر مجھے بھی ہوتی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ ارسلان نے اسے دیکھا اور کچھ نہیں بولا مگر دل بھر آیا۔ ایک دن ارسلان کے گھر پر بڑا حملہ ہونے والا تھا۔ زارا کو کچھ محسوس ہوا۔ اس نے ارسلان کو جگایا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے باہر۔ ارسلان نے اس کی بات سنی اور فوراً اٹھ کر دیکھا۔ واقعی باہر سائے تھے اور آوازیں آ رہی تھی خاموشی سے۔ ارسلان نے کہا زارا اسے کہا ماں کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ زارا نے کہا میں یہاں رہوں گی، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ارسلان نے کہا زارا یہ وقت بحث کا نہیں ہے، جاؤ ابھی۔ زارا نے کہا ٹھیک ہے مگر آپ خیال رکھنا خود کا۔ اس نے ماں کو اٹھایا اور بھائی کو بھی ساتھ لیا۔ وہ کمرے میں بند ہو کے دعا مانگنے لگی خاموشی سے۔ باہر شور ہو رہا تھا، آوازیں آئیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ زارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا ہر لمحہ۔ وہ یہ سوچ رہی تھی۔ عمر نے کہا آپا جیجا ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ زارا نے کہا ٹھیک ہے، بس دعا کرتے رہو اللہ سے۔ ماں نے بھی دعا مانگی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تینوں خاموش بیٹھے رہے اور باہر اس کا انتظار کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ارسلان کھڑا تھا سامنے۔ اس کے کپڑوں پر خون تھا مگر چہرے پر سکون تھا۔ زارا دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا آپ کو لگی تو نہیں، کہیں دیکھنے دیں۔ ارسلان نے کہا یہ خون میرا نہیں، فکر مت کرو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی۔ ارسلان نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا سب ختم ہو گیا زارا، شاہد کو اس کے کیے کی سزا مل گئی آج رات۔ زارا نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ ماں نے آ کر ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور دعا دی۔ کہا اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے بیٹا، تمہیں زندگی دے۔ ارسلان کی آنکھیں بھر آئیں، کسی نے ماں کی طرح کہا تھا۔ عمر نے آ کر گلے لگایا اور کہا جیجا آپ ہیرو ہیں۔ ارسلان نے اسے گلے لگایا اور ہلکا ہنسا آہستہ سے۔ اس رات چاروں ایک ساتھ بیٹھے اور چائے پی، باتیں ہوتی رہیں اور ہنسی بھی آتی رہی۔ زارا نے کہا آپ نے کبھی سوچا تھا ایسی زندگی ہوگی؟ ارسلان نے کہا نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا تھا، میں نے تو سوچا تھا اکیلے ہی گزر جائے گی ساری زندگی۔ زارا نے کہا اکیلے گزارنا آسان لگتا ہے مگر ہوتا نہیں۔ ارسلان نے کہا تم نے مجھے یہ سکھایا ہے زارا۔ زارا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں سکھایا، بس ساتھ رہی ہوں۔ ارسلان نے کہا یہی سب سے بڑی بات ہے کہ تم میرے ساتھ رہی ہو۔ اگلے دن ارسلان نے فیصلہ کیا کہ کاروبار بدلے گا، جتنے خطرناک کام تھے وہ چھوڑے گا آہستہ آہستہ۔ زارا کی وجہ سے نہیں بلکہ خود کے لیے بدلنا چاہتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کے پاس کھونے کو بھی ہے۔ جب کھونے کو کچھ نہیں تھا تو ڈر بھی نہیں تھا، مگر اب زارا تھی، ماں تھی، عمر تھا، یہ گھر تھا، اس کا سب کچھ تھا۔ ان سب کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری تھی۔ اس نے اپنے وکیل کو بلایا اور نئے کاغذات بنوائے، کچھ کاروبار بند کیے اور کچھ سیدھے راستے پر لائے۔ زارا کو جب پتہ چلا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا آپ نے یہ میری وجہ سے کیا ہے؟ ارسلان نے کہا نہیں، اپنی وجہ سے کیا ہے میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ میں جو بن سکتا تھا وہ بنا، اب جو بننا چاہتا ہوں وہ بنوں گا۔ زارا نے کہا آپ پہلے سے اچھے تھے، بس وقت لگا آپ کو۔
ارسلان نے کہا تمہاری آنکھوں سے دیکھا تو اچھا لگا خود کو۔ سارا نے کہا یہ بات دل کو بہت اچھی لگی مجھے۔ مہینے گزرتے گئے اور گھر میں ایک نئی خوشی آنے والی تھی۔ سارا نے ارسلان کو بتایا اور وہ خاموش ہو گئی۔ زارا نے کہا کچھ کہیں گے کیا یا بس چپ رہیں گے؟ ارسلان نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خوش ہوں، کیسے خوش ہوں میں؟ زارا نے کہا عام لوگوں کی طرح ہنسے تو بتوں کی طرح مت کریں۔ ارسلان نے پہلی بار زور سے ہنسا اور زارا حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا پہلے کبھی اسے۔ اس کی ہنسی سن کر زارا بھی ہنسنے لگی۔ ماں نے باہر سے آواز دی کیا ہو رہا ہے اندر بیٹا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنس پڑے۔ ارسلان نے کہا ماں خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری۔ ماں سمجھ گئی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں فوراً۔ عمر باہر سے آیا اور پوچھا کیا ہوا، سب رو کیوں رہے ہو؟ سارا نے کہا خوشی کے آنسو ہیں بھائی، سمجھ جاؤ۔ عمر نے کہا آپا میں بھی سمجھ گیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس نے باہر جا کر اسٹور میں چلنا شروع کیا کہ خوشخبری آئی۔ محلے کے لوگ حیران ہوئے اور مسکرائے اس کی بچگانہ حرکتوں پر۔ ارسلان نے کہا ایک بات کرنی ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ ارسلان نے کہا میں شکر گزار ہوں تم سب کا۔ ماں کہا کہ تم نے مجھے بیٹا مانا بغیر سوچے۔ عمر کہا تم نے مجھے چیچا مانا سچے دل سے۔ اور زارا کہا کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا جب کوئی نہیں کرتا۔ زارا کی آنکھیں بھر آئیں اور ماں نے دعا دی۔ عمر نے کہا جیجا آپ کمزور ہو گئے ہیں پہلے سے۔ ارسلان نے کہا کمزور نہیں ہوں، انسان بنا ہوں۔ عمر نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، انسان بنے ہو۔ سب ہنسے اور وہ ہنسی رات بھر گھر میں گونجتی رہی۔ ارسلان جانتا تھا کہ مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں سب، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں، زارا اس کے ساتھ تھی اور یہی سب سے بڑی طاقت تھی اس کی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا پہلی بار سچے دل سے، اور وہ جو انسان پتھر بن گیا تھا اب پگھل گیا تھا، اور وہ جو ستاروں سے باتیں کرتا تھا اب زارا سے کرتا تھا، وہ جو رات اکیلے جاگتا تھا اب ساتھ سوتا تھا، اور وہ جو گھر کو صرف عمارت سمجھتا تھا اب گھر سمجھتا تھا۔ زارا نے بغیر کوشش کے اسے بدل دیا تھا، اور زارا کو بھی ارسلان نے وہ دیا جو کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تھا سکون اور سعادت اور اپنا ہونے کا احساس، اور یہی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے جو پیسوں سے نہیں ملتی، محبت سے ملتی ہے، اور محبت وہ ہوتی ہے جو بغیر مانگی مل جائے۔ زارا کو ملی اور ارسلان کو بھی مل گئی آخرکار، اور جب دونوں کو مل گئی تو زندگی مکمل ہو گئی۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس آگے بڑھتی رہتی ہے، اور یہ کہانی ابھی آگے بڑھتی رہے گی ہمیشہ، کیونکہ جو گھر محبت سے بستا ہے وہ کبھی بھی نہیں اجڑتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ، اور ملتے ہیں ہم اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک پر اسرار کہانی کے ساتھ۔